بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرات گرامی، آج سورہ فلق کے سلسلے میں 5واں بیان آپ کے سامنے ہے، اور آج 28 ربیع الاخر سن 1434 ہجری مطابق 11 مارچ سن 2013 عیسوی بروز پیر ہے۔ اس سے پہلے آپ سماعت کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان رجیم سے حفاظت کے بارے میں انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آنے اور اس کی حفاظت میں آنے کے سلسلے میں بہت زور دیا ہے کہ جب تک رب تعالیٰ کی حفاظت نہیں ہوگی اس وقت تک شیطان رجیم انسان کو پریشان کرتا رہے گا، انسان کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر بہت زیادہ تاکیدی احکام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے ارشاد فرمائے، اور اس سلسلے میں اکابر اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے بہت سے واقعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان رجیم کے قید کو یعنی چال کو کمزور بتایا ہے، اور عورتوں کی چال کو شیطان سے زیادہ تیز بتایا ہے۔ قرآن مجید قرآن محکم میں رب تعالی نے ارشاد فرمایا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کا جال اور چال کمزور ہے اللہ پاک کے مقابلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ باری تعالیٰ خالق، تمام قوتوں کا مالک، شیطان بودا اس کے مقابلے میں کمزور۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی 12ویں پارے میں سورہ یوسف کے اندر، عورتوں کے بارے میں، مستورات کے بارے میں، خواتین کے بارے میں کہ ان کیدکن عظیم، یقیناً تم عورتوں کی چال شیطان سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ یہی عورت، یہی خاتون گھر کے اندر فساد پیدا کر دے، بربادی پیدا کر دے، اور یہی عورت اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارے تو یہی جناب اس گھر کو جنت بنا دے، جنت الفردوس سے زیادہ اس کے اندر مزے آئیں۔ لیکن اگر یہی عورت انسان کو برباد کرنے پر آئے تو پھر ظاہر ہے کہ شیطان اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایسی چالیں مرد کے ساتھ کھیلتی ہے، اللہم احفظنا، کہ مرد کی عقلیں ماری جاتی ہیں، بھوچکا رہ جاتا ہے۔ تمام رسوم و رواج کے اندر پھانسنے والی مرد کو عورتیں ہیں۔ آدمی اگر بچنا بھی چاہے کسی رسم بد سے تو عورتیں اس کو پھنسا دیتی ہیں، خاندان والے کیا کہیں گے، اسی طرح قبیلے والے، برادری والے کیا کہیں گے، وغیرہ وغیرہ، تو عورتیں پھر مجبور کر دیتی، پھر انسان کی اقتصادی حالت جو ہے وہ برباد ہونے لگتی، روپیہ پیسہ مال دولت سونا چاندی سب کم ہونے لگتا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری علیہ الرحمہ، جو حضرت مولانا تاج محمود علیہ الرحمہ کے خلیفہ تھے اور لاہور کے بہت بڑے بزرگ کہلاتے، پہلے بھی میں نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی صابرہ شاکرہ بیوی ان کو عنایت فرمائی تھی کہ اگر گھر میں کئی کئی دن کے فاقے بھی ہیں تو وہ بیچاری کچھ کہتی نہیں تھی، اور حضرت کا معمول بھی اس کے ساتھ بالکل درست تھا، اس کے حقوق کا خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ اس نے بے انتہا صبر سے کام لیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب شادی ہوئی تو میرے پاس چارپائی تک نہیں تھی، اور جہیز میں بیچاری کچھ لائی نہیں تھی۔ کہاں اولیاء کرام ان دھندوں میں پھنستے ہیں، کیسا لین اور کیسا دین اور کیسی منہ دکھائی،
اور کیسی جناب بریاں سریاں جو چلتی ہیں، ان تمام چیزوں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح اور شادی ان تمام چیزوں سے منزہ اور مبرہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کو بہت آسان بنا دیا ہے، دنیا والوں نے اس کو بھاری بنا دیا اور اسلامی چیزیں اس کے اندر داخل کر دی، جس کی بنیاد پر اب ہر لڑکی ماں باپ کو بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر یہ لڑکی یہ عورت بوجھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح اس کو بھی جینے کا حق دیا ہے جس طرح مرد کو اور لڑکے کو دیا ہے۔ اللہ پاک ظالم نہیں، پروردگار عالم ظالم نہیں، فرماتے ہیں کہ چارپائی تک نہیں تھی، میں کرائے پر چارپائی لے کر آیا، کرائے پر چارپائی لے کر آیا، تنخواہ میری اتنی تھی نہیں، میں نے بتا دیا کہ میری یہ صورتحال ہے، اور بزرگوں نے یعنی حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے استاد مکرم حضرت شیخ الہند علیہ الرحمن نے مسجد میں بیٹھ کر نکاح پڑھا دیا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ جناب ڈولی میں پالکی میں بیٹھ کر گھر آ گئی، یعنی اپنے شوہر کے گھر میں آ گئی، بس یہ نکاح ہو گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی بندی نے اتنا صبر سے کام لیا اور ایسا پروردگار عالم نے اس کو جزا دی بہترین کر کے کہ 10 حج اللہ نے اس کو نصیب فرمائے۔ کتنے؟ 10 حج۔ اور اس وقت پانی کے جہاز سے سفر ہوتے تھے، اللہ پاک بھی دیکھ رہا تھا کہ میری محبت میں یہ عورت صبر کر رہی ہے، میرے ایک بزرگ اور میرے ولی کے ساتھ یہ محنت کرتی ہے، اس کی مدد کرتی ہے، معاونت کرتی ہے، اور اللہ پاک نے یہ طے کر دیا ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کو در حقیقت اپنی مدد گردانتا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ لہذا پروردگار عالم نے ایسا اونچا مقام عنایت فرما دیا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ شیاطین کا قید جو ہے، یعنی ان کی چال عورت کی چال کے مقابلے میں کمزور ہے۔ ان کیدا کنہ عظیم۔ چنانچہ شیاطین تو ابلیس جتنی طاقت والا ایمان والا ہوگا اتنا ہی زوردار شیطان اس کے پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چور وہیں جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بخاری میں ہے اور مشکات جلد اول کے اندر بھی ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ایسی ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہم ان باتوں کو آپ کے سامنے ذکر بھی نہیں کر سکتے، یعنی ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں، خیالات باطل آتے ہیں۔ مثلا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ مثلا تم کو کس نے پیدا کیا؟ تم کیسے آئے کہ اپنے ماں باپ کے ذریعے، ان کے ماں باپ کیسے آئے کہ ان کے ماں باپ کے ذریعے، اور یہ سلسلہ آدم تک شیطان پہنچا دیتا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ آدم کو کس نے پیدا کیا؟ کہ آدم کو اللہ نے پیدا کیا۔ جتنا آپ شیطان کے سوالوں کا جواب دیتے چلے جائیں گے اتنا اتنا وہ پھانستا چلا جائے گا۔ تو بہتر یہ کہ جیسے ہی وسوسہ آئے آدمی دوسرے کام میں پڑ جائے، دوسرے کام میں لگ جائے، اپنے ذہن کو وہاں سے ہٹا لے اور یہ کوشش نہ کرے کہ میں کسی طرح ان وسوسوں سے پاک صاف ہو جاؤں۔ نہیں، زندگی بھر نہیں ہو سکتے، زندگی بھر نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ نماز میں ہمیں وسوسے نہ آئیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وسوسے آئیں گے لیکن آپ ان وسوسوں کا جواب نہ دیں۔ اگر شیطان کی جوابات کی جانب لگ جائیں گے تو وہ پھانس لے گا۔ جیسے میں نے پہلے مثال دی تھی کہ اگر راستے کے اندر شیطانی کتا ہے تو اگر کتے سے آپ ہلکیں گے تو وہ آپ کے اوپر بھونکے گا، وہ آپ کے اوپر بھونکے گا، پریشان کرنے کی کوشش کرے گا، لپکے گا، بھوں بھوں کرے گا، جس کو
عربی کے اندر کہتے ہیں نباحت۔ نباحت کے معنی کتے کی آواز، کتے کا بھونکنا۔ چنانچہ ایک شکل تو یہ کہ آپ اس کتے کے منہ لگیں، اینٹ اٹھائیں، اس کی جانب اشارہ کریں، اور ایک شکل یہ ہے کہ کتے کے مالک سے کہیں کہ ذرا اس کو ہٹا دو، تو جب مالک اشارہ کرے گا تو کتا خود بخود ہٹ جائے گا۔ بالکل اسی طرح ہم شیطانی سوالات کے جوابات نہ دیں، رب تعالیٰ سے کہیں کہ پروردگار اس کو ہمارے راستے سے ہٹا دے۔ شیطان کا زور رحمان پر چل نہیں سکتا، لہذا اللہ سے کہنا چاہیے۔ اسی کہنے کا نام تو اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اسی کا نام تعوذ ہے، اور ہم کیا رہے ہیں اس کے اندر؟ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی اس سے کہہ رہا ہوں کہ پروردگار اس کو میرے راستے سے ہٹا دے، تو رب تعالیٰ ہٹا دے گا تو مجال نہیں کہ شیطان پھر ہمت کر سکے، کیونکہ رحمان تو رحمان ہے، خدا خدا ہے، اور مخلوق مخلوق ہے۔ لہذا یہ جو اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ اللہ اس شیطانی کتے کو ہٹا، اور تو ہی ہٹا سکتا ہے، ورنہ اس کی اربوں خربوں فوجیں ہیں جو انسان کو پریشان کرتی رہتی ہیں۔ چنانچہ وضو کا شیطان الگ ہے، نماز کا شیطان الگ ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسی ایسی باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ اگر ہم بول دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کفریہ جملہ بول دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے پریشان ہو رہے ہو؟ اے میرے صحابہ، اس سے پریشان ہو رہے ہو؟ یہ پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ تو تمہارے ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ چور وہیں جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے۔ تمہارے پاس ایمان کا، اسلام کا، تقوی کا، طہارت کا، اتباع رسول کا، اطاعت رسول کا سامان ہے، قیمتی سامان ہے، تبھی تو وہ تمہیں بہکانے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ تو بالکل فذالک صریح الایمان، یہ بالکل واضح ایمان ہے کہ تم پکے مومن ہو۔ اب صحابہ کرام کو اطمینان ہو گیا، معلوم یہ ہوا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین دلوں کا سکینہ تھے، بے چین دلوں کا سکینہ ہیں، آج بھی ہیں، اور بے چین دلوں کا سکینہ رہیں گے، اور قیامت کے میدان میں بھی بے چین دلوں کو سکون عنایت فرمائیں گے۔ سارے جہاں سے، ساری مخلوق سے میدان قیامت میں جب بندہ مایوس ہو جائے گا تو پناہ ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں، دامن رحمت میں۔ چنانچہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمہ مشہور تابعی ہیں۔ تابعی وہ شخص کہلاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی صحبت اٹھائی ہو، چاہے وہ ایک پل کی ہو، چاہے وہ ایک سیکنڈ کی ہو، ایمان کی حالت میں اس کی صحبت اٹھائی ہو، ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، وہ تابعی کہلاتا ہے۔ اور صحابی کہ جس نے ایک لمحے کی صحبت اٹھا لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا، بس وہ صحابی ہو گیا، صحبت نصیب ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی سے ان کا درجہ اللہ پاک نے اونچا فرما دیا کہ اب یہ کسی اور کے ساتھی نہیں، کوئی بادشاہ کا ساتھی ہوگا، کوئی سلطان کا ساتھی ہوگا، کوئی وزیر کا ساتھی ہوگا، کوئی مشیر کا ساتھی ہوگا، کوئی صدر کا ساتھی ہوگا، کوئی بڑے سے بڑے مالدار کا ساتھی ہوگا، کوئی سونے چاندی کے مالک کا ساتھی ہوگا، کوئی باغات اور جائیداد کے مالک کا ساتھی ہوگا۔ یہ ساتھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور کی رفاقت سے بڑی کوئی رفاقت نہیں، حضور کی معیت سے بڑی کوئی معیت نہیں، حضور کے ساتھ سے بڑا کسی کا ساتھ نہیں ہے۔ لہذا آپ کے غلاموں کا اور آپ کے صحابہ کا درجہ اللہ نے اونچا فرما دیا۔ تو یہ ہے عمر ابن عبدالعزیز، تابعی کہلاتے ہیں، مسلمانوں کے امیر تھے، امیر المومنین۔ ان کو فاروق ثانی کہا جاتا ہے، ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے،
انہی کے دور خلافت کے اندر بھیڑیا اور بکریاں ایک جگہ سے پانی پیتے تھے، مجال نہیں کہ بھیڑیا بکری کو پھاڑ دے۔ ایک یہودی دوران سفر تھا، اس کو معلوم ہوا کہ بلکہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا سفر کے دوران کہ جناب بھیڑیے نے بکری کو پھاڑ دیا۔ وہ یہودی تھا، غیر مسلم تھا، دشمنان اسلام میں سے تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بھیڑیے نے بکری کو پھاڑ دیا تو فوراً کہہ اٹھا کہ آج امیر المومنین کا انتقال ہو گیا، ایسا لگتا ہے۔ وہی ہوا، اسی تاریخ کو اسی دن جناب حضرت انتقال فرما گئے تھے۔ کیسی برکت تھی پرانے زمانے کے اندر، ایمان والوں کے اندر، تقوی والوں کے اندر کیسی برکت تھی کہ وہ اس کو خدمت خلق کا بہت بڑا ذریعہ سمجھتے تھے، اور خدمت خلق بہت بڑی عبادت ہے۔ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اللہ کے بندے اور بندیوں کا خیال رکھے، یعنی ان کی حاجتیں پوری کرتا رہے جتنا بھی اس کے بس میں ہو۔ چنانچہ عمر ابن عبدالعزیز وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ گرمیوں کا موسم تھا، پسینہ آ رہا تھا، چھت کے اوپر جا کر لیٹ گیا، چھت کے اوپر جا کر لیٹ گیا۔ میرے پیچھے میرے مکان کی پچھیت میں ایک کھنڈر پڑا ہوا تھا، خالی کھنڈر، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھنڈر جہاں ہوتے ہیں ویران علاقے اور ویران زمینیں، ان کے اندر یہ شیاطین جا کر بستے ہیں، وہاں بسیرا کر لیتے ہیں، وہاں بسیرا۔ اس لیے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ، کہ جس وقت سورج چھپتا ہے اس وقت شیاطین کے اندر بھگدڑ مچتی ہے، شیاطین کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ شیاطین یہ نور کو یعنی روشنی کو پسند نہیں کرتے۔ ہمارا آپ تو نور اور روشنی کو پسند کرتے ہیں، پر چونکہ یہ ظلمت والے، کفر والے، شرک والے، بدمعاشی والے، بدتمیزی کرنے والے، بد کرداری کرنے والے، بد گفتاری کرنے والے، اللہ کے رسول کو نقصان پہنچانے والے، اولیاء کرام کو نقصان پہنچانے والے، دین اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں شیاطین، کفار۔ وہ کبھی روشنی کو پسند نہیں کرتے، تو اسلام کو کیا پسند کریں گے؟ کیونکہ اسلام بھی تو ایک نور ہے، بلکہ نور الانوار ہے، تمام نوروں کا نور، تمام روشنیوں میں سب سے بڑی روشنی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر دنیا میں برپا کر دی، اور جو کچھ کسر رہ گئی تھی وہ کسر پوری کر دی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قصر نبوت کو، قلعے نبوت اور رسالت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فرما دیا۔ پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ آخری اینٹ رہ گئی تھی، آخری اینٹ اللہ نے مجھ مصطفیٰ کو بھیج کر رکھوا دی، اور نبوت اور رسالت کا قلعہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ چنانچہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز وہ چھت پر لیٹے ہوئے تھے، گرمیوں کا موسم تھا، ہر آدمی کھلی ہوا کو پسند کرتا ہے، بھپکا ہو جاتا ہے گرمی میں، پسینے کی بدبو، اطراف کی بدبو، ماحول کی بدبو، آدمی کھلی فضا کو پسند کرتا ہے۔ یہ شیاطین کبھی بھی نور کو اور روشنی کو پسند نہیں کرتے، اندھیرے کی جگہ میں آتے ہیں، اور اسی وجہ سے جب سورج چھپ جاتا ہے تو سورج چھپ جانے کے بعد
ان کے نکلنے کا موقع آ جاتا ہے، بھگدڑ مچتی، افراتفری جس کو بولتے ہیں، اور یہ جناب انسانی بستیوں میں آتے ہیں، اور انسانی بستیوں میں آنے کے بعد یہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج چھپنے کے بعد اپنے بچوں کو اندر رکھو، اپنے بچوں کو اندر رکھو، چھت کے نیچے رکھو، کھلے آسمان کے اوپر مت لے کر جاؤ، کیونکہ بھگدڑ مچتی ہے، اور معصوم بچوں کو تو ویسے بھی پریشان کرتا ہے۔ تبھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دم بچہ صحیح سالم لیٹا رونے لگتا ہے، چیخیں مار مار کر، نہ دودھ پیتا ہے، نہ چوسنی لگاتا ہے، نہ کسی اور کام میں لگتا ہے، اگر گود میں ماں کھڑے ہو کر ٹہلاتی بھی ہے تو روتا رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے علی شان کا مقصود و مطلوب ہے۔ وہ انسان کے بچے کو کبھی پھلتا پھولتا دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ قرآن میں آپ نے پڑھا کہ نہیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا لو، تب کام چلے گا۔ دشمنی دونوں طرف سے ہونی چاہیے، تب پوری طرح کٹ آف ہو جاتی ہے، پوری طرح عداوت ہو جاتی ہے، پوری طرح اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ گھر کے برتنوں کو ڈھک کر رکھو، فرمایا کوئی برتن کھلا مت چھوڑو۔ یہ عمل دخل کرتے ہیں کون؟ شیاطین۔ دیکھو کتنا آگاہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو، مشک کا منہ کھول کر مت رکھو، ہانڈی کا منہ کھول کر مت رکھو، دودھ کھول کر مت رکھو، اپنے بچوں کو چھت کے نیچے رکھو۔ ہاں، مغرب کی اذان سے لے کر عشاء کی اذان تک یہ بھگدڑ مچتی شیاطین کے اندر، تب وہ جناب غصے میں آ کر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور جب عشاء کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے تو یہ اپنی اپنی جگہ جہاں ان کو شرارت کرنی ہوتی ہے ان مقامات پر چلے جاتے ہیں۔ اس نے فرمایا گیا شریعت کی طرف سے کہ عورتوں کو، خاص طور سے کنواری لڑکیوں کو، خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ ہو فیشن میں رہتی ہے اور پھر ذرا سی دیر میں دورہ پڑ جاتا ہے، ذرا سی دیر میں۔ اور اگر عورتوں کو اجازت بھی دی ہے اللہ پاک نے، شریعت مصطفیہ نے، تو اپنے شوہر کے واسطے دی ہے، دوسروں کو دکھانے کے واسطے نہیں دی۔ اب اس کا الٹا ہوتا ہے، گھر میں عورتیں بھنگن بنی رہتی ہیں، اور باہر جاتی ہیں تو خوب فیشن کے ساتھ جاتی ہیں، الٹا ہے بالکل شریعت کا۔ اسی وجہ سے مردوں کے دل جو ہیں وہ جناب دوسری طرف لپکتے ہیں، اللہم احفظنا، سمجھ نہیں پاتی عورتیں، الٹی چال چلتی ہیں۔ ارے اپنے گھر میں صاف رہو، پاک رہو، خاص طور سے شوہر کے آنے کے وقت پاک صاف رہو، حسن و جمال کر کے رہو۔ جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پاک و صاف تھی کہ نہیں؟ اور بڑی پاکیزہ، بہت شاندار، خوشبودار، دل بھی پاک، زبان بھی پاک، آنکھ بھی پاک، ناک بھی پاک، ہونٹ بھی پاک، اور آپ کے رخسار بھی پاک، ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک، انگلیاں بھی پاک اور ناخن بھی پاک۔ بھئی جنت کے اندر جب پاکیزگی اللہ نے رکھی ہے تو اللہ پاک اس محمد کو کیسے پاکیزہ نہیں بنائے گا جس کی وجہ سے پاکیزہ جنت پیدا کی گئی۔ لہذا عائشہ صدیقہ بہت خیال رکھتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بہت پاکیزہ تھا، بہت پاکیزہ۔ ارے میں کہتا ہوں کہ جس کے پسینے میں خوشبو اللہ نے رکھ دی وہ کتنا پاکیزہ ہوگا، کہ پسینے میں بدبو آتی لیکن مصطفیٰ کے پسینے میں کوئی بدبو نہیں۔
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کے بال نہیں تھے؟ بغلوں میں بدبو آتی کہ نہیں؟ پسینے میں آتی ہے، لیکن اللہ پاک نے وہ بھی ختم فرما دیے تھے۔ اللہ پاک نے اشارہ کر دیا کہ میں خدا پاک صاف، میرا مصطفیٰ پاک صاف، میرا قرآن پاک صاف، جو ہم سے جڑے گا اس کی گندگی کو دور کر کے بھی پاک صاف کر دیں گے۔ پاکیزہ تعلیمات۔ چنانچہ وہ چھت پر لیٹے ہوئے حضرت عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمہ، پیچھے کھنڈر پڑا ہوا تھا، تو فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ کھنڈر کے اندر ہزاروں شیاطین جمع ہو گئے۔ کتنے؟ ہزاروں۔ ذرا توجہ سے سننا، یہ آپ کے دشمن کی بات کر رہا ہوں میں، اور دشمن سے غافل ہو گئے تو آپ کو پٹخنی دے دے گا۔ کیوں بھائی بولو، دشمن سے ہوشیار رہنا چاہیے یا غافل رہنا چاہیے؟ ہوشیار۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، ایمان والوں اپنے بچاؤ کا سامان لیا کرو۔ رات میں اگر نکلنے ہو تو لاٹھی تو پاس میں ہو، کچھ تو سیفٹی کا سامان موجود ہو، اور کچھ بھی نہیں، آپ کے پاس کوئی ظاہری ہتھیار نہیں تو کم از کم اللہ پاک کا ذکر کر کے تو گھر سے نکلو۔ جو دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے نکلنے کے وقت کی، وہ تو پڑھ لیا کرو۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں نے اللہ پاک کے نام کے ساتھ گھر سے نکلنا شروع کیا۔ اب گھر سے باہر جا کر کوئی مصیبت آئے میرے اوپر، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا کہ یا اللہ تو ہی جان کا بھی محافظ، اور تو ہی دل کا بھی محافظ، اور تو ہی آنکھوں کا محافظ، اور تو ہی کمر کا محافظ، اور تو ہی سر کا محافظ، ناک کان آنکھ سینہ پھیپڑے جگر معدہ آتے پیر، پیروں کی انگلیاں، ہاتھوں کی انگلیاں، ایک ایک ناخن کا پروردگار تو حفاظت کرنے والا ہے۔ دعا پڑھ لی گھر سے نکلنے کے وقت کی، بس اللہ کی سیفٹی میں آ گئی۔ اب آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلے اور کسی نے گولی مار دی۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ ہوتا ہے، سینکڑوں مرتبہ ہوتا ہے۔ میں اب سے 20 سال پہلے جب پاکستان میں تھا، پنجاب کے اندر ایک شہر ہے جھنگ ڈسٹرکٹ ہے وہ پورا، تو حضرت مولانا حق نواز رحمت اللہ علیہ وہیں کے رہنے والے تھے، اور سنتوں کا پرچار کرنے والے، صحابہ کی محبت کو عام کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے والے۔ اب اسلام کے دشمنوں کو یہ بات کہاں پسند آتی ہے؟ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بلند نہ ہونے پائے، یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، شیعیت، اشتراکیت، باطل شیطانیت کا پرچم اونچا ہونا چاہیے، لیکن اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا، اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا کہ ان باطل طاقتوں کو میں دبا کر رہوں گا۔ ایک عالم کو گولی مارو گے دوسرا پیدا کر دوں گا، دوسرے کو گولی مارو گے تیسرا پیدا کر دوں گا۔ آج 1400 سال گزر چکے کہ نہیں؟ تاریخ کبھی خالی رہی ہے؟ اللہ کے دین کے خادم ہر زمانے میں اللہ پاک پیدا کرتا رہا ہے، ایک مرتا ہے دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، اور دوسرا مرتا ہے تیسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو مار دیں گے تو اللہ کے دین کی کشتی رک جائے گی، یہ کشتی کبھی رکنے والی نہیں، جب اللہ چاہے گا تبھی رکے گی، یعنی قیامت آ جائے گی۔ تو سیفٹی کا ظاہری سامان یہ بھی ضروری، دعا پڑھ لو، اللہ کی سیفٹی میں آ جاؤ، حفاظت میں آ جاؤ، اللہ پاک خود حفاظت کرے گا۔
بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چنانچہ وہ کہتے ہیں ہزاروں شیاطین آ گئے، ہزاروں، اور ساتھ میں وہ ابلیس شیطان بھی موجود تھا. یہ اس زمانے کا واقعہ جبکہ حضرت عروہ ابن زبیر حیات تھے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے، سگے بھانجے. کیا نام تھا؟ عروہ. ان کے والد صاحب کا نام تھا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت عائشہ کے بہنوئی ہیں. یہ کون؟ زبیر ابن عوام. یعنی حضرت عائشہ کی بہن اسما سے ان کی شادی ہوئی تھی، تو ظاہر ہے کہ اسما کا بیٹا حضرت عائشہ کا بھانجا ہوا کہ نہیں. وہ حضرت عروہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خالہ جان خالہ جان کہہ کر پکارتے تھے. چنانچہ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے کے بہت بڑے تابعی تھے. عروہ ابن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے. اب ابلیس کو گوارا نہ ہوا کہ ارے لاکھوں احادیث یہ پیش کرتا ہے. کون؟ عروہ. ارے لاکھوں آدمی اس کے پاس پڑھتے، لاکھوں آدمی مسائل اس سے دریافت کرتے، لاکھوں آدمی اس کے پاس آ کر دین کی معلومات لیتے. ارے بھائی یہ تو قرآن کی بھی تبلیغ کر رہا ہے اور حدیث پاک کی بھی تبلیغ کر رہا ہے، اللہ پاک کے پیغامات کو بھی لوگوں تک پہنچا رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو بھی لوگوں تک پہنچا رہے. ارے بھائی اس کے چراغ کو بند کرو. حسد. دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ کیا ہوا؟ حسد. جلنا، دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر جلنا. اور آج کل تو پوزیشن یہ ہو گئی کہ آدمی اس بات کو محسوس کرتا ہے بلکہ ظاہر کرتا ہے، اور اپنا مشن اس نے بنا لیا ہے کہ دوسرے کو کھاتا پیتا دیکھ کر مرا جاتا ہے. کیوں بھائی؟ یہ بات ہے کہ نہیں؟ ابھی مجھے ملے چاہے نہ ملے لیکن اس کے پاس سے ختم ہو جائے. یہ ہے نہیں ہے انسانوں میں. گاڑی کو دیکھ کر جلے گا، دکان کے چلتے ہونے کو دیکھ کر جلے گا، دوستی کو دیکھ کر جلے گا، اچھے کپڑے پہننا ہے اس کو دیکھ کر جناب جلے گا، کاروبار بڑھیا چل رہا ہے اس کو دیکھ کر جلے گا. اندر اندر خون کے آنسو بہاتا رہتا ہے. ارے باولے یہ جلنا تو نے اپنے اوپر لازم کر دیا، تو بھی اللہ پاک سے مانگ لے. اللہ تجھے دینے پر قادر ہے کہ نہیں؟ قادر ہے. تو یہ دعا کر کہ یا اللہ اس آدمی کے پاس یہ نعمت ہے، اس کی نعمت کو اس کے پاس باقی رکھ اور مجھے بھی عطا فرما دے. کیوں یہ بڑھیا بات ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم فرمایا ہے. لوگ اپنا کاروبار بگاڑ لیتے ہیں، کسٹمر کو دیکھیں گے، گاہک کو دیکھیں گے، اپنی طرف ایسے کر کے بلائیں گے، آج 5 روپے کم دیں گے، 10 روپے کم دیں گے، تمہیں سودا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے کر کے بلاتے رہتے ہیں اشاروں میں، کبھی نوکر کے ذریعے. ارے جس خدا نے جس کسٹمر کا پیسہ تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ کسٹمر جھک مار کے تمہاری دکان پر آئے گا، کیونکہ چلتی اللہ کی ہے. تمہاری روزی روٹی جہاں سے مقدر فرما دی ہے وہ روزی روٹی تمہیں پہنچ کر رہے گی. اور بڑا امروہہ میں کئی چیزیں مشہور تھیں یہاں کی، لیکن سب پٹم پٹا اسی حسد کی وجہ سے، اسی جلن کی وجہ سے نہ خود کھایا نہ دوسرے کو کھانے دیا. یہ عام طور سے تو سب سے پہلا گناہ یہ حسد کا ہوا تھا. شیطان نے حضرت آدم سے حسد ہی تو کیا تھا یا محبت کی تھی؟ بولو بھائی، شیطان نے حسد ہی تو کیا تھا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تم نے مجھے پروردگار آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی نیچے کو جاتی اور آگ اوپر کو جاتی، تو میں اونچا ہو کر اس نچلے آدم کو سجدہ کیوں کروں؟
ارے یہ دیکھتا کہ حکم دینے والا کون ہے، حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے تو تجھے اس سے کیا مطلب کہ تجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا؟ تو اللہ پاک حاکم حقیقی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا تو تجھے کبھی جنت سے باہر نہ نکالا جاتا۔ وہ تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ضروری ہے، نہیں پورا کرو گے تو بربادی آئے گی، فساد برپا ہوگا، جان میں، مال میں، باغات میں، جائیداد میں، کاروبار میں، لین دین میں، بال بچوں میں، بیوی میں، خاندان والوں میں، سب میں جناب بربادی آ جائے گی، کیونکہ اللہ پاک ہی امن کا خالق ہے۔ سکون پیدا کرنا اسی کا کام ہے، گاڑیوں سے سکون نہیں ملتا، کر کے دیکھ لو، کروڑوں روپے سے سکون نہیں ملتا۔ اب جو لوگ اس بات کے جناب طالب رہتے ہیں کہ ایک رات میں مالدار بن جائیں، ایک رات میں کروڑ پتی ارب پتی بن جائیں، اللہ پاک ایسا نہیں کرتا، تبھی تو جوئے کو حرام کر دیا۔ جوئے میں کیا ہوتا ہے، ایک کی جناب چاندی کیا سونا کٹ جاتا ہے اور دوسرا بیچارہ چپلوں تک کو بیچ دیتا ہے۔ اللہم احفظنا۔ اللہ پاک کی ہر تعلیم بڑھیا ہے اور ہر حال میں بظاہر آپ کو نقصان دکھائی دے لیکن اللہ پاک اس میں بھی رحمت رکھ دیتا ہے، بات کو اللہ کی حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یار اس مصیبت میں پڑ گئے، ارے مصیبت نہیں، تیرے لیے رحمت ہے وہ، کیونکہ اللہ ہر حال میں یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ ہر حال میں انسان کے اوپر رحم کروں گا، اب چاہے دے کر یا لے کر، دے کر یا لے کر۔ بچے کی پیدائش ہوئی، بچے کا انتقال ہو گیا، ماں کے پیٹ سے مرا ہوا پیدا ہوا، اور یہ پہل کا بچہ تھا، اللہ نے وہی اٹھا لیا، گھر کی عورتیں رو رہی، مرد رو رہے ہیں، لیکن نہیں، اس میں بھی تیرا فائدہ ہے، اس میں بھی فائدہ ہے کہ نابالغ بچہ ماں کے پیٹ سے مرا ہوا پیدا ہو یا بات کو بالغ ہونے سے پہلے پہلے انتقال کر جائے، اللہ تبارک و تعالی اس نابالغ بچے کو ماں باپ کے لیے سفارشی بنائے گا قیامت میں، اور جب تک اس کے ماں باپ جنت میں نہیں چلے جائیں گے وہ نابالغ بچہ جنت میں نہیں جائے گا، کہے گا ابو کو لے کر چلو، امی کو لے کر چلو، تو وہ بچے کا مطلب دیکھو، ایک چیز چھین لی اللہ نے، چھین لی، لیکن اس میں رحمت کتنی بڑی رکھ دی کہ بچہ جائے گا نہیں جب تک اپنے والدین کو ساتھ نہ لے لے۔ اس میں بھی اللہ نے دیکھو کتنی رحمت کی چیز رکھی ہے۔ ایک گاہک چیز دیکھ کر چلا گیا، سودا دیکھ لیا، آدھا گھنٹے تک دیکھا لیکن وہ واپس چلا گیا، اب آپ کو بظاہر جھلاہٹ آئے گی، آپ کو غصہ آئے گا کہ میں آدھا گھنٹہ یار پریشان کیا، ارے بولے کہیں کہ بہت ممکن ہے کہ اس کا پیسہ حرام کا ہو اور وہ حرام کا پیسہ لے کر تیرے دکان پر چڑھا ہو اور اللہ پاک تجھے اس حرام کے پیسے سے بچانا چاہتا ہو، ایسا ہوتا ہے۔ خیر جی، عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ پیچھے کھڈر کے اندر ہزاروں شیاطین جمع ہو گئے، ابلیس بھی آ گیا اور اس نے ایک اعلان کیا اور کہا من لی بعروتی ابن الزبیر، من لی بعروت ابن الزبیر، تم میں سے کون ایسا شیطان ہے جو عروہ عائشہ کے بھانجے عروہ کو، جو متقی پرہیزگار آدمی ہے، جو عائشہ کا سگا بھانجا، عائشہ اس کی خالہ ہیں، کون ہے تم میں سے ایسا شیطان کہ عروہ کو میرے پاس پکڑ کر لائے، آج میں اس کی پٹائی کروں گا، پکڑ کر لاؤ۔ تو ایک شیطان بولا سردار میں لاؤں گا عروہ کو پکڑ کے۔ کس سے بول رہا ہے یہ؟ ابلیس سے، میں لاؤں گا عروہ کو پکڑ کر۔ ہاں یہ یاد رکھو، بہت سے لوگ اس کو افسانہ سمجھتے ہیں، جنات اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کے اندر بھی دو حصے ہیں، کافر یا مسلمان، متقی وہاں بھی ہیں، غیر متقی وہاں بھی ہیں۔
جنت میں وہ بھی جائیں گے، جنت میں انسان متقی بھی جائے گا۔ شریعت دونوں پر لاگو ہے، انسانوں پر بھی اور جنات کے اوپر بھی۔ تو جیسے انسانوں میں کافر ہوتے ہیں، انسانوں میں غیر مسلم ہوتے ہیں، اور انسانوں کے کفار مسلمانوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں، ہر طرح پریشان، اکنامک طریقے سے پریشان کرتے ہیں، اقتصادی اعتبار سے پریشان کرتے ہیں، کسی صاحب اسلام کی اگر نوکری لگنے والی ہوتی اس کو کٹوا دیتے ہیں، تعصب، دشمنی اور دل کا حسد برابر لگا رہتا ہے۔ ایسے وہاں پر بھی مسئلہ ہے۔ وہاں تو اللہ پاک نے خود ہی فرما دی، تو اس نے اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو عروہ ابن زبیر کو میرے پاس پکڑ کر لائے، آج میں چھٹی کا دودھ اس کو یاد دلا دوں گا۔ بہت بنا پھرتا ہے متقی پرہیزگار، اور بہت بنا پھرتا ہے خادم دین، تو ایک شیطان کھڑا ہوا کہ میں لاؤں گا۔ گیا، جاؤ لے کر آؤ۔ عروہ ابن زبیر کے پاس گیا، توجہ، عروہ ابن زبیر کے پاس وہ شیطانی کارندہ گیا، لیکن قریب جانے کے بعد ایک دم واپس آ گیا۔ عروہ ابن زبیر سامنے دکھائی دے رہے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، لیکن قریب جانے کی ہمت نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا ولی ہے اور اللہ اپنے ولیوں کے پاس رہتا ہے۔ یہ شیطان اللہ کے ہوتے ہوئے کیسے ان کو پکڑ سکتا تھا؟ کوئی بات نہیں، لے کر نہیں آئے کہ نہیں، میں تو جب قریب گیا ان کو پکڑنے کے لیے، کولیا بھرنے کے لیے، تو وہ تو ایک آگ کا شعلہ تھا جو میری طرف آیا، آگ کا شعلہ تھا جو میری طرف آیا اور مجھے جلانے کے لیے تیار تھا، میں پیچھے گھٹ گیا۔ اس کے بعد ابلیس بولا تو بودا تھا، بودا، کمزور تھا تو کمزور۔ ابے ایسے پھسپھسی چیز سے کام چلتا ہے؟ ارے انسان ہے، انسان کمزور ہے، پکڑ کر لیا کہ حضور میرے بس کی بات نہیں۔ پھر اس نے کہا، ابلیس نے، من لی بعروۃ ابن الزبیر، کون عروہ ابن زبیر کو پکڑ کر میرے پاس لائے گا؟ تو ایک دوسرا شیطان کھڑا ہوا، یہ تو پھسپھسا تھا، سر میرے سردار میں لے کر آؤں گا۔ وہ گیا، عروہ ابن زبیر سامنے بیٹھے، وہ جو بہت تمتراق کے ساتھ گیا تھا کہ میں لے کر آؤں گا اس کو، یعنی عروہ ابن زبیر کو، وہ بھی جناب قریب جانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پھر آگ کا شعلہ آیا، پھر آگ کا، ارے یہ کون حفاظت کر رہا تھا؟ بتاؤ زور سے بولو، کون؟ اللہ حفاظت کر رہا تھا کہ عائشہ کے بھانجے پر شیطان کی مار نہیں پڑنے دوں گا۔ یہ مبارک خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا دل میری محبت سے، خدا کی محبت سے لبریز ہے، اور خدا اس کے ساتھ ہے اور عروہ خدا کے ساتھ ہے، دونوں کی دوستی ہے، آپس میں دونوں کی دوستی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعا میرے ساتھ ہے۔ کیا کہا میں نے؟ ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعا میرے ساتھ ہے، ساری دنیا تیرے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ہے، خدا، ہاں، ساری دنیا تیرے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ پروردگار عالم ہو جائے، قسم بخدا بڑے سے بڑا ایٹم بم، نیپام بم اس کو مار نہیں سکتا۔ یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں؟ پکا۔ اگر اس عقیدے کے اندر ذرا سا بھی جھول پیدا ہوا، انسان کافر ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی واپس آ گیا، لے کر نہیں آئے کہ حضور وہی واقعہ پیش آیا جیسے پہلی مرتبہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ میری غلطی تھی کہ میں تمتراق اور سینہ نکال کر گیا، وہاں تو آگ کا شعلہ ایسا ہے کہ اگرچہ ہم سب آگ کے بنے ہوئے ہیں،
لیکن وہ آگ تو عجیب ہی ہے، وہ آگ تو ہاں دیکھو، ایک ہوتی دنیا کی آگ اور ایک ہوتی جہنم کی، وہ 70 گنا زیادہ ہے کہ نہیں؟ 70 گنا زیادہ ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک نے جہنم کو 7ویں زمین کے نیچے رکھ چھوڑا ہے۔ کتنی؟ ہاں، جیسے آسمان 7 ہیں ایسے ہی زمینیں بھی 7 ہیں۔ 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ نے جنت بنائی ہے، وہ ایمان والوں کا مرکز اور مسکن ہے۔ 7ویں زمین کے نیچے جہنم بنائی، عذاب نیچے رکھ دیا، اور جنت جو رحمت کا گھر ہے وہ اوپر رکھ دیا، اشارہ کرنے کے لیے کہ میری رحمت میرے غضب سے اونچی ہے۔ میری رحمت، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، کام کر کے دکھاتا ہے وہ۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ پاک کے دروازے پر آ کر گرتا ہے تو اللہ اس کو نامراد نہیں کرتا۔ بیٹے کی بھی شادی ہو گئی، بیٹے کی بھی تیار ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی، بیا اور کیا چاہیے آپ کو؟ بینک بیلنس لے کے جاؤ گے؟ اربوں خربوں روپے کا سونا لے کر جاؤ گے؟ یہ تو سب انگوٹھی بھی پہنے ہوئے ہوگے، وہ بھی نہلانے والے اتار دیں گے۔ کیوں بھائی، اترے گی کہ نہیں؟ اترے گی کہ نہیں؟ سب اتار لیں گے نہلانے والے، اور قینچی سے آپ کی قمیض کاٹ دیں گے۔ برا مت ماننا، موت گالی کا نام نہیں ہے۔ ایک چھلا بھی اگر آپ پہنے ہوئے ہوں گے نہلاتے وقت اس کو اتار لیں گے۔ عورت بھی جناب کفن کے ساتھ اور مرد بھی کفن کے ساتھ جا رہے ہیں، اور یہ کفن بھی میاں جی ہر ایک کو نہیں ملتا، اور یہ بڑی لاشیں ایسی ہیں مردہ گھروں میں سڑ رہی ہیں، کھیتوں میں سڑ رہی ہیں، گنے کے کھیتوں میں سڑ رہی ہیں، ان کو کفن نصیب نہیں ہے۔ کیوں بھائی، ہے کہ نہیں ایسا؟ اب تو ہمارے اتر پردیش کے اندر روزانہ 10-11 کا ایوریج چل رہا قتل کا، اتنی ناکام حکومت ہے یہ۔ 10-11 قتل روزانہ ہو رہے ہیں، 10-11 کیس ریپ کے ہو رہے ہیں، بلاತ್کار کے ہو رہے ہیں، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے نہ جان محفوظ ہے۔ اللہ یہ حالات پیدا کر کے مسلمانوں بتا دیتا ہے کہ اکلیش تمہیں حفاظت نہیں دے سکتا، حفاظت تو میں خدا دے سکتا ہوں۔ دکھاتا رہتا ہے، میں وہ تو خود محتاج ہے یار، تم تو میرے جھنڈے کے نیچے آؤ، میرے رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آؤ۔ اگر میں نے تمہیں اونچا نہ کر دیا تو پھر میری خدائی کیا ہوئی؟ اگر میں نے تمہیں اونچا نہ کر دیا تو پھر میرے مصطفیٰ کی مصطفائی کیا ہوئی؟ آ جاؤ، اللہ پاک دعوت دے رہا ہے، تعالوا واللہ یدعو الی دار السلام وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ۔ آ جاؤ، یہی تو بزرگان دین فرماتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ الفاظ بدلے ہوئے ہوتے ہیں، بات وہی ہوتی ہے۔ یہ دین زندگی کے اندر آ جائے، اللہ پاک کی رفعتیں، شان و شوکت، بلندیاں، اونچا مقام سب تمہارے پیروں میں آ کر لوٹے گا، اور تم نے کر کے دکھایا ایسا۔ مسلمانوں نے 900 سال حکومت کی ہندوستان کے اوپر، کتنے؟ مجال نہیں تھی کہ کوئی اسلامی دشمن آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرے۔ جب مصطفیٰ سے کٹے، اللہ کی رحمت کٹ گئی۔ اب جنازے یہودیوں اور عیسائیوں اور شادی کے ڈولے انہی کے طریقہ کار پر اٹھ رہے ہیں، تو دیکھو کیا انجام ہو رہا ہے۔ اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سیدھے ہو جاؤ، اگر سیدھے نہیں ہوگے تو اللہ ٹیڑھی انگلی کر کے سیدھا کر لے گا۔ رو گے، مسجد میں آ کر رو گے، چلاؤ گے، تمہارا گھر محفوظ نہیں، تمہاری بیٹیاں محفوظ نہیں۔ 2 موبائل جاتے ہیں، ایک نیا موبائل اس کا یار بھیج دیتا ہے،
بات کرتی. بیٹیاں محفوظ نہیں, بچے محفوظ نہیں, جس کی بنیاد پر یہ ساری حرکات ہو رہی ہیں. چنانچہ اس نے پھر اعلان کیا, کون ہے جو عروہ ابن زبیر کو پکڑ کے لائے؟ توجہ چاہوں گا, آخری بات عرض کر رہا ہوں, بہت کام کی. تو ایک تیسرا ابلیس کھڑا ہوا, شیطان کھڑا ہوا کہ میں لاؤں گا پکڑ کے. یہ دونوں تو پھسپھسے نکلے, پھسپھسے. یہ تو یار بخار کے مریض سے بھی بدتر ہو گئے. عروہ ابن زبیر کو پکڑنے کے لیے تو کسی پہلوان کی ضرورت ہے جو دبا لے ٹانگوں میں اور جناب اپنے ہاتھوں میں ان مچھلیوں کے اندر. چنانچہ وہ تیسرا گیا, تیسرے کے ساتھ بھی اللہ پاک نے یہی معاملہ کیا. ارے میں اللہ چوکیدار بیٹھا ہوں یہاں پر اس کے پاس, مجال ہے کوئی مائی قرار اس کو پکڑ لے. میں بیٹھا ہوں یہاں پر, میری کسٹڈی میں ہے, یہ میری حفاظت میں عروہ ابن زبیر. اب کوئی بات نہیں, وہ بھی آ گیا. تاریخ ابن عساکر میں, کنز العمال میں لکھا ہوا ہے, تاریخ دمشق میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس اتنی زور سے چیخا کہ پورا جناب مدینہ منورہ ہل گیا کہ میں ناکام واپس آ رہا ہوں. اب شیطان کا ابلیس کا مقابلہ تھا اللہ کے ولی سے. بولو, عروہ ابن زبیر کوئی نبی تھوڑا ہی ہے, نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. جب نبی کے خاندان کا ایک متقی پرہیزگار آدمی شیطان کے بس میں نہیں آ سکا تو حضور کیسے بس میں آتے؟ دور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. چیخا, ناکامی پر ہائے ہائے کرتا ہوا وہاں سے بھاگا, اور وہ سارے ہزاروں جو تھے شیاطین وہ بھی جناب ہائے ہائے کرتے ہوئے بھاگے. اب عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بے چینی ہو گئی کہ یا اللہ, عروہ کیا کرتے ہیں کہ شیطان نے, ابلیس نے پورا زور لگا لیا مگر عروہ قبضے میں نہیں آئے. میں جناب اٹھ کر صبح فجر کے بعد بے چین, رات بڑی بے چینی سے گزری. رات میں جاؤں گا تو حضرت کو کہیں بے آرامی نہ ہو جائے, سوئے ہوئے نہ ہو. صبح فجر کے بعد سب سے پہلے یہ کام کیا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز سیدھے پہنچے عروہ ابن زبیر کے پاس اور کہا کہ حضور مبارک ہو, آپ کیا کرتے ہیں کہ ابلیس آپ سے ڈرتا ہے؟ ابلیس, مجھے بھی بتا دیجئے وہ عمل. اور ابلیس نے 3 شیطانوں کو بھیجا اپنے چیلے چاٹوں کو, مگر آپ قبضے میں نہیں آئے. کہ اچھا, مجھے نہیں پتہ چلا. اللہ اکبر, عروہ کو پتہ نہیں چلا لیکن عروہ کا مالک عروہ کی حفاظت کر رہا تھا. مجھے پتہ نہیں کہ حضور میں نے ایسے ایسے دیکھا. انہوں نے سارا رات کا واقعہ سنا دیا کہ ایسے ایسے میرے گھر کے پیچھے کھنڈر تھا, اس میں ساری کارروائی ہوئی اور 3 شیطانوں کو بھیجا پکڑنے کے لیے مگر آپ قبضے میں نہیں آئے. مجھے بتائیے کیا ہے اندر کا فلسفہ, اندر کا فلسفہ مجھے بتائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ کے بھانجے, ٹھیک ہے, اور زبیر ابن عوام کے صاحبزادے رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ زبیر ابن عوام وہ ہیں مسلمانوں کہ جنگ بدر میں 313 صحابہ تھے, 2 گھوڑے تھے, 8 تلواریں تھیں. 2 گھوڑوں میں ایک گھوڑا زبیر ابن عوام کا تھا اور ایک گھوڑا مقداد ابن اسود کا تھا. 8 تلواریں, 313 لڑنے والے, اور تلواریں کتنی تھی؟ لیکن سرکار جس ٹہنی پر ہاتھ رکھتے تھے وہ تلوار بن جاتی تھی. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میری تلوار ٹوٹ گئی, مجھے آپ تلوار دیجئے. اب 313 تو تلواریں ہونی چاہیے تھی نا, لیکن اللہ کی غیبی طاقت کو اسباب کی کوئی حاجت نہیں.
اللہ تو اسباب کو خود پیدا کرتا بھیا، مسبب الاسباب وہ ہے، قاضی الحاجات وہ ہے، دافع البریات وہ ہے، دافع المشکلات وہ ہے، دافع الامراض وہ ہے، حل المشکلات وہ ہے، معبود حقیقی وہ ہے، اور محسن حقیقی وہ ہے، اور موتی حقیقی وہ ہے۔ اللہ کی ہر شان عجیب و غریب ہے۔ چنانچہ یار 313 تلواریں تو ہونی چاہیے، 8 تلواریں کیا کام کریں؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری تلوار جو تھی تلوار وہ ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا تمہیں تلوار چاہیے؟ برابر میں جناب کیکر کا ایک پیڑ تھا، اس کی ٹہنی توڑی اور اس کے ہاتھ میں دے دی کہ لے یہ ٹہنی لے۔ حضور کے ہاتھ میں آتے ہی وہ ٹہنی تلوار بن گئی۔ یہی تو ہے مصطفیٰ کمال والے، یہی تو ہے مصطفیٰ جمال والے، یہی تو ہے مصطفیٰ جلال والے، اور یہی مقرب بندے ہیں، سب سے مقرب بندے اللہ کے۔ اس کو کہتے ہیں غیبی طاقت۔ کیا بولتے ہیں؟ چنانچہ مجھے آپ بتائیے، فرمایا کہ میرے والد صاحب نے یعنی زبیر ابن عوام نے، کس نے؟ ایک روایت مجھ سے نقل کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ میرے والد صاحب زبیر ابن عوام فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم ایک دن مسجد نبوی کے اندر تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں تم کو بتاتا ہوں، جب تک تم اللہ کی حفاظت میں نہیں آؤ گے شیطان نیچوے دیتا رہے گا، نماز کو خراب کرے گا، برباد کرے گا، دل کے نور کو برباد کرے گا۔ تو پہلے دشمن سے حفاظت تو ہو جائے، اس کے بعد تم میری عبادت کرو۔ تبھی تو اعوذ باللہ بسم اللہ سے پہلے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ فرمایا کہ جو آدمی صبح شام یہ کلمات پڑھے گا، ابلیس بھی اگر اس کو پکڑنا چاہے گا تو پکڑ میں نہیں آئے گا۔ پکڑ میں وہ کلمات یہ ہیں، وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ ذی الشان، بسم اللہ ذی الشان، عظیم البرہان، شدید السلطان، ما شاء اللہ کان، اعوذ باللہ من الشیطان۔ دیکھو کتنے ملتے جلتے الفاظ ہیں، کتنے بڑھیا ہیں۔ بسم اللہ ذی الشان، عظیم البرہان، شدید السلطان، ما شاء اللہ کان، اعوذ باللہ من الشیطان۔ بس میں تو یہ دعا 3 مرتبہ صبح شام پڑھ لیں۔ فرمایا ارے یہی تو ہے یہ چکر اندر کا فلسفہ، حضور کے کلام پر تم عمل کر رہے ہو، ابلیس نے 1000 کوششیں کی مگر تم اس کی پکڑ میں نہیں آ سکے۔ 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ پاک نے تمہاری حفاظت کی۔ بہت ہلکے پھلکے، بسم اللہ ذی الشان، عظیم البرہان، شدید السلطان، ما شاء اللہ کان، اعوذ باللہ من الشیطان۔ اور اگر بھائی یہ یاد نہ کر سکو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو آپ کو یاد ہی ہے۔ ابلیس تھک کر چلا گیا لیکن اللہ کی حفاظت کے قلعے کو نہیں توڑ سکا۔ اور عروہ ابن زبیر محفوظ رہا، اور میاں جی کو پتہ ہے نہیں کہ اللہ میری ایسے حفاظت کر رہا ہے۔ ارے آپ تو سوتے رہتے ہیں، چارپائی پر، تخت پر، سنگل بیڈ پر، ڈبل بیڈ پر سوتے رہتے ہیں، اور کتنے اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت پر رات بھر لگے رہتے ہیں۔ چھپکلی سے آپ کو بچائیں، سانپوں سے آپ کو بچائیں، آگ سے آپ کو بچائیں، بجلی کے سرکٹ کے فیل ہونے سے آپ کو بچائیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ 13ویں پارے میں کہا گیا کہ اگر میرے فرشتے انسان تیری حفاظت نہ کریں تو نہ تیری جان محفوظ رہ سکتی نہ تیرا مال محفوظ رہ سکتا۔ کون کر رہا ہے یہ فرشتے؟ کس کے حکم سے حفاظت کر رہے ہیں؟ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ وہ خود تھوڑے ہی آتے ہیں؟ ہاں والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق
النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر متنفس کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے ایک فرشتہ تو مقرر ہے، ورنہ سڑک پر چلتے ہو نا بجلی کے ننگے تار لگے رہتے نہیں، کبھی بھی بجلی کے تار گر کر آپ کو ہلاک کر سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ راستے میں بھی، سفر میں، حضر میں، دکان میں توجہ اس کی جانب رہنی چاہیے۔ اللہ پاک کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں اور شیاطین کو اور مصائب کو اللہ پاک دفع کرتا رہتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔